اللہ کی قسم شادی حالوں میں جو تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نحوست کی جگہ پر جا کر تراویح پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں سارا سال ان شادی حالوں میں روزانہ لڑکیاں ناچتی ہیں شادی کے نام پر، سارا سال مکس گیدرنگ کے ساتھ ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں ان شادی حالوں میں، اتنے مغلظات اور اتنی گندگی اور فحش اور بے حیائی کا ماحول پورا سال شادی حالوں میں ہوتا ہے۔ اب اس گندگی میں نحوستوں کے اندر جہاں سارا سال لڑکیاں ناچی ہیں، اب وہاں پر جا کر مصلی بچھا کر تم وہاں پر تراویح پڑھو، مسجد کو چھوڑ کر تم اپنے ضمیر سے فیصلہ کرو تم نے صحیح فیصلہ کیا؟ رب کا گھر جہاں سارا سال اذانیں ہوتی ہیں، جہاں سارا سال 5 وقت نماز ہوتی ہے، جہاں اللہ کے سارے نیک بندے جمع ہو کر نماز سجدہ کرتے ہیں اور روزانہ تجھے سجدے کی جگہ بدلی بھی ملتی ہے اور تجھے خبر نہیں کہ اس پورے سال میں اور ان 10-20 سالوں میں جب سے یہ مسجد بنی ہے اس جگہ پر آ کر کس اللہ کے ولی کا سجدہ ہوا جس کا نور اس پتھر میں آ گیا ہے، وہاں آج تجھے سجدہ کرنا نصیب ہو رہا ہے، اس جگہ پہ تو کھڑا ہو گیا قسمت سے، آج اس جگہ پر نہ جانے کون سا اللہ کا ولی آ کر کھڑا ہو کر نماز پڑھ کے جا چکا ہے، اس کے سجدے، اس کی پیشانی اور اس کے آنسو اور اس کا رونا دھونا اس جگہ کو کتنا بابرکت اور نورانی کر چکا ہے رب کے گھر کے اندر۔ اللہ کی قسم شادی حالوں میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ان جگہوں پہ صفیں بچتی ہیں جہاں لڑکیاں ناچتی ہیں، ان جگہوں پر امام کا مصلی لگایا جاتا ہے جہاں پر لڑکیاں ناچتی ہیں۔ مسجد سے زیادہ کوئی پاکیزہ جگہ ہے قرآن سمجھنے کی، نمازیں پڑھنے کی؟ مسجد سے باہر اگر کوئی نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہے اسلام سے تو وہ صرف 3 نمازیں ہیں، ایک نماز عید الفطر ہے، ایک نماز عید الاضحیٰ ہے اور ایک نماز صلاۃ الاستسقاء کی ہے جو میدان میں جا کر قحط کے زمانے میں پڑھی جاتی ہے۔ لاؤ چوتھی 5ویں نماز جو حضور نے مسجد سے علاوہ کہیں پڑھوائی ہو اور پڑھنے کے لیے مجمع کو بھیجا ہو۔ دھوکے میں رکھا ہوا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے، دھوکے سے نکلو، اپنی اپنی مسجدوں میں جوڑو، یہاں آنا یہاں آؤ، آپ کو اپنی مسجد میں جانا ہے اپنی مسجد میں جاؤ، لیکن مسجدوں میں نماز پڑھو۔ کیوں؟ وہاں سارا سال کیا ہوتی رہی؟ نمازیں ہوتی رہی، اذانیں ہوتی رہی۔ شادی حال کے اندر سارا سال اذان ہوتی ہے، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ، فراڈی لوگ ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکے میں فراڈ میں رکھا ہوا ہے، قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، قوم بیچاری سادہ ہے دھوکے میں آ جاتی ہے۔ سارا سال جہاں پر نحوست ہوئی ہے، میں نے بعدوں سے کہا تمہیں پتہ ہے یہ سارا سال ناچ گانے کی جگہ ہے، یا نحوست ہے، ظلمت ہے، گندگی ہے، اس زمین کے اندر نحوست ہے، تو وہاں پر لوگوں کو سجدہ کروا رہے ہو، پاکیزہ جگہ چھوڑ کر دماغ حاضر ہے؟ دوسری بات، چلو مان لیا کسی درجے میں مہینہ ہو گیا، 1 مہینہ کر لیا، پھر مجھے ایک بات بتاؤ، میں آگے کی آپ سے پوچھ رہا ہوں اور یہ پوچھنا میری طرف سے پوچھنا بے شک، جس جگہ پر 30 دن 40 دن 20 دن 50 دن نماز ہو جائے، سجدے ہو جائے، تو وہ جگہ پھر مصلی کا حکم لے لیتی ہے نہیں لے لیتی؟ بولو، مسجد تو نہیں ہوئی، مصلی تو ہو گیا نا؟ جہاں کچھ مسلمان اکٹھے ہو کر کچھ دن تک نماز پڑھے تو وہ جگہ کیا بن جاتی ہے؟ مصلی۔ تو اب ایک بات بتاؤ، جب وہ مصلی بن گیا تو اب مصلی کی تعظیم اور اس کا احترام اسی طرح واجب ہے جیسے مسجد ہے کہ نہیں؟ تو اب تم چاند رات کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اگلے دن پھر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، تو مسجد میں نچا رہے ہو، مصلوں کے اندر جہاں 30 دن تک تم نے سجدے کرائے، قرآن پڑھایا، تراویح پڑھائی، اب وہاں اگلے چاند رات کے بعد جب عید کا دن آیا تو اس کے بعد سے وہاں دوبارہ کیا ناچ رہی ہیں؟ بولو۔ تو مصلی کی بے حرمتی، مصلی کی بے حرمتی، پوچھو جا کر ان لوگوں سے خوف خدا دلاؤ، ان سے پوچھو جس جگہ 30 دن تم نے نماز پڑھی وہ مصلی کا حکم لے چکی، وہ جگہ مصلی کا درجہ لے چکی، اب مصلی کا درجہ لینے کے بعد اس جگہ پر احترام کرنا، مصلی جیسی تعظیم کرنا اور اس کو مصلی جیسا احترام دینا ساری زندگی کے لیے واجب ہو گیا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ تو جب چاند رات ہو جائے گی، جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر پورا سال شادی حال والے کس کو دیں گے وہ جگہ؟ بکنگ کس کی جائے گی؟ میوزک، فنکشن، باراتیں، مائیوں، مہندیاں، مکس گیدرنگ، ناچ گانے، یہی سب کچھ ہوتا ہے شادی حالوں میں۔ تو اب بتاؤ پورا سال اسی جگہ میں جہاں ابھی تم نے پورا مہینہ رب کا قرآن سنایا، لوگوں نے سجدے کیے، امام کا مصلی بچھا، اب یہ مصلی کا درجہ لے کر جا چکی یہ جگہ، اب اس کے بعد دوبارہ یہاں ناچ گانے کرنا پورا سال، اس کا وبال کس پر آئے گا؟ اسی پر آئے گا جو وہاں جا کر اس کو مصلی کا درجہ دلوا کر نماز پڑھ کر آئے۔ خود ہی احساس کر لینا، خود ہی احساس کر لینا۔